دل میں اب تمنا یوں مچلنے لگے، میرے دل میں میرے دوستو آپ دیکھتے ہیں کون کون حضرات مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ کٹھریا کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ میرے دل میں اب تمنا یوں مچلنے لگے، ارے حاجیوں کے قافلہ جب نکلنے لگے، اور دعا کرو کہ سب بن جائے سائر طیبہ، اور دعا کرو کہ سب بن جائے سائر طیبہ۔ کٹھریا کی سرزمین سے مکے کی ٹرین چلنے لگے، کٹھریا کی سرزمین سے مکے کی ٹرین چلنے لگے۔ اب آئیے میرے دوستو، میں تقریر کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عبد الباسط صاحب کو، جس کی تقریر، جس کی گفتگو آب و خواص کی کمان میں ہوتی ہے۔ تو لیجئے ایک شاندار، جاندار، پربہار، برقبار، شعلہ بار، دھواں دھار، آپ بولو نا میرے یار، ایک مدہ کہہ دیئے سبحان اللہ، ایک ولولہ انگیز، دھماکہ خیز، حیرت انگیز، فکر آمیز، نصیحت آمیز تقریر کروانے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد جناب عبد الباسط صاحب ہیں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ اس شعر سے حضرت کا استقبال خیر مقدم، ویلکم، سواگتم، اہلاً و سہلاً و مرحباً کر رہے ہیں کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بارے خطابت چلے آئیے، مشک بارے خطابت چلے آئیے۔ میں پر جناب عبد الباسط صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، قابل قدر شخصیات، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگان دین اور باہر سے تشریف فرما مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سبھی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز ادنا طالب علم کو علم کی اہمیت کے موضوع پر کچھ عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور دلی جذبات اور قلبی احساسات کے اظہار کے لیے دعوت دی، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل۔ حضرات سامعین، بلا شبہ علم وہ شے ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے، اور علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کو نہ تو کوئی چرا سکتا ہے اور نہ ہی خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ کل شیء ينفق بالانفاق للعلم، اور نہ ہی تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرات سامعین، علم ایک ایسا عجیب و غریب مال ہے جس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود صاحب علم کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ علم وہ شے ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے۔ علم وہ شے ہے جو انسان کی جسم میں جان ڈال دیتا ہے، بدن میں روح پھونک دیتا ہے، اس کے ساتھ ذہن کو تازگی، روح کو بالیدگی اور عقل و خرد کو آرستگی کرتا ہے۔ علم نہ ہو تو انسان حلال و حرام کی تمیز نہ کر سکے، علم نہ ہو تو انسان مکروہ مباح کی پہچان نہ سکے، علم نہ ہو تو انسان شیطان لعین کا مقابلہ نہ کر سکے بلکہ اس سے مغلوب ہو جائے۔ ہم نشان بزم علم کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ، اہمیت و قدر منزلت ہے، اسی لیے عالم و جاہل اور پڑھے لکھے ان پڑھ اور جاننے والے اور نہ جاننے والے نہ ہی تو کبھی برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی زمانے میں ان کو برابر سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے
ماننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی دوسری آیت میں علم حاصل کرنے کا حکم فرما رہے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم کے پاس جاؤ، ان سے دریافت کرو۔ لہٰذا ساری دنیا کے باشندوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ علم دین کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھائیں اور آگے قدم بڑھائیں۔ حضرات سامعین، مجھے آج یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ مسلمانوں میں علم دین کی فقدان ہے، جس کی وجہ سے ان کے معاشرہ میں بگاڑ اور آپس میں انتشار اور اندرونی خلفشار اور بیرون سے دشمنان اسلام کی ان پر یلغار ہے۔ ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کا مسلمان جتنا اسکولوں کا دلدادہ اور یونیورسٹیوں کا خوگر ہے، اتنا علماء سے بیزار اور مدارس اسلامیہ سے متنفر۔ یاد کیجئے اس نادان مسلمان کو کہ معلوم نہیں کہ کالجز اور اسکول آتش کدے ہیں، آتش کدے، جس میں اپنے لخت جگر اور نور نظر کو جھونک رہا ہے تاکہ نہ خدا کو پہچان سکے، نہ رسول کو جان سکے، نہ اس کی ایمان و اخلاق درست ہو، نہ اس سیرت و کردار، بلکہ دین اسلام کا منکر اور باغی بن جائے، اپنے اسلاف سے پائی ہوئی میراث کو گوا اور متاع حیات کو ضائع برباد کرتی۔ میرے دوستو، کان کھول کر نہیں بلکہ دل کے پردے چاک کر کے سن لیجئے کہ میں اسکول و کالج کے تعلیم کا مخالف ہرگز نہیں ہوں، بشرطے کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کی جائے، کیونکہ قرآن کی پہلی وحی میں کہہ دیا گیا اقرأ پڑھ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پڑھوں؟ زمین کو پڑھو، سمندروں کو پڑھو، سمندر کی تہوں کو پڑھو، پہاڑوں کو پڑھو، صحراؤں کو پڑھو، ہواؤں کو پڑھو، آسمانوں کو پڑھو، تاروں کو پڑھو، کہکشاؤں کو پڑھو، ہر اس چیز کو پڑھو جس کا خالق و مالک اللہ ہے، ہر اس چیز کو پڑھو جس کے پڑھنے سے اللہ کی معرفت پیدا ہو۔ اس لیے کہ قرآن نے ایسا نہیں کہا اقرأ القرآن، اقرأ الحدیث، اقرأ الجغرافیہ، بلکہ قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، بایولوجی پڑھو، سائیکالوجی پڑھو، انگریزی پڑھو، اقرأ پڑھو، اردو پڑھو، فارسی پڑھو، سائنس پڑھو، غرض کچھ بھی پڑھو، کوئی پابندی نہیں، لیکن بسم ربک الذی خلق سے آغاز کرو۔ قرآن کا اعجاز ہی اس نے صرف اقرأ کہہ کر بس کر دیا، جس میں قیامت تک کی ایجاد ہونے والے تمام کے تمام علوم داخل ہیں اور سب کا سیکھنا جائز ہے، جبکہ اس کا رشتہ اس میں رب سے ہو۔ کسی علم کا رشتہ رب سے کٹ جائے تو ضلالت ہے، گمراہی ہے، بے دین ہے۔ حضرات سامعین، میں وقت کے تنگی کے باعث تمام باتیں عرض کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے گوشے بے شمار ہیں، صرف ایک گوشہ پر بھی بحث کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل بھی نہایت ضروری ہے، ورنہ ایسا علم وبال جان اور تباہی کا ذریعہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ دنیا میں کچھ حاصل ہو جائے، کچھ مقام مل جائے، کچھ عہدہ مل جائے، لیکن قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے۔ میرے دوستو، قرآن حدیث میں علم سے مراد علم نافع ہے، اور علم نافع وہ ہے جس سے اللہ کی معرفت پیدا ہو، اس سے تعلق مضبوط ہو، آخرت کا فکر آئے اور خدا کا خوف ہو، اور علم و عمل کا حسین سنگم بن جائے، ورنہ علم کے نام پر دھوکہ اور فریب، معلومات کا نام علم نہیں۔ میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔